حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، کون ہے تاریک آئینے رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں روح نہیں، قلب میں سوس نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ انشاءاللہ یہ جو بدعت آ گئی ہے، یہ جو بری رسم آ گئی ہے کہ جنازہ اٹھتا ہے اور رشتہ دار کو کھلانا پڑتا ہے، آج کے اس جلسے میں ہم لوگ توبہ کرتے ہیں کہ اس کا ہم لوگ خاتمہ کر کے چھوڑیں گے۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عورتوں کے حوالے سے 2 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سن کر کے عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے پھر بھی مجنون ہاتھ اٹھا رہا ہے، ذرا دھیان رکھیے گا، بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں۔ ماں بہنیں بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں، ان کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رات دن کا جھگڑا ہوتا ہے گھر میں، وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا اگر آپ یہاں سے اس پیغام کی حفاظت کر کے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں اس کو دل سے سنیے گا، دل سے قبول کیجیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ اب صحابی کے کان کھڑے ہو گئے کہ نبی کی پسند کیا ہے؟ تو کہا مجھے خوشبو پسند ہے، کہا کہ ماشاء اللہ، کہا کہ مجھے نماز پسند ہے، کہا ماشاء اللہ۔ اب لوگ تیسری چیز کے انتظار میں ہیں کہ بھائی تیسری چیز کیا نبی کو پسند ہے؟ کہا دنیا کی مجھے نیک عورت پسند ہے، جب یہ گھر میں آتی ہے ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا ہے۔ دھیان دیجیے گا، دوسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عورت کی قدر کرو، بیوی کی قدر کرو، بیوی کی قربانی کو دیکھو۔ اب اس دولہے نے کہا یا رسول اللہ بیوی کی کیا قربانی تو ہم کو دینی پڑتی۔ کہا کہ تم سے بڑھ کر کے تمہاری بیوی قربانی دے رہی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اگر تم سے کہا جاتا کہ تم نکاح کرو گے تمہارے ماں باپ تم سے چھوٹ جائیں گے، تمہارا خاندان تم کو چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، تو تم کنوارے رہتے نکاح نہیں کرتے۔ لیکن اس عورت کو دیکھو جو تمہاری بیوی ہے، اس نے 2 بول کیا بولے؟ اپنے گھر کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، تمہارے گھر ہو کر کے تمہارے گھر کو ہی اپنا گھر بنا لیا۔ اس قربانی کو یاد رکھو گے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ نادان لڑکی ہے لیکن بہت بڑا کام کر دیا اس نے۔ جو لڑکی دلہن ہوتی ہے 14 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر ہے، کتنی نادان لڑکی ہے کہ ناک کو چاپا جائے، ناک کو چانپ دیا جائے تو دودھ باہر آ جائے، اتنی نادان لڑکی ہے، لیکن اس کا کارنامہ کتنا بڑا ہے یہ سوچ کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں قبول کرتی ہوں، دستخط کر دیا، قبول کیا نکاح کو، فلاں لڑکا سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے، اتنا مہر ہے، لڑکا تم کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، تم کو قبول ہے، لڑکی دستخط کرتی ہے، قبول کرتی ہے۔ دیکھیے انقلاب، اب وہ اسی کی جورو ہو گئی، اسی کے گھر کو اپنا گھر سمجھا، اسی کو اپنا شوہر سمجھا، اس کے علاوہ اس کی دل میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول پر بھی ایمان ہے، خدا پر بھی ایمان ہے، کہ خدا رسول کے نہیں ہو پائے، اس نادان لڑکی سے بھی ہم بدتر ہیں۔ گھر کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا، جھگڑا کیسے ہوتا ہے، یہ راز آپ سنیے۔ میاں بیوی کنوارے جب تک ہیں کوئی جھگڑا نہیں، لڑکا کنوارا ہے کوئی جھگڑا نہیں، باپ باپ کو کما کر کے دے رہا، ماں باپ بھی خوش۔ لیکن جیسے ہی لڑکے کی شادی ہوتی ہے اب یہاں سے جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا ہی نہیں رگڑا ہوتا ہے، رگڑا۔
یہ رگڑا کیوں ہوتا ہے یہ راز میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا. جتنے کنوارے لوگ ہنس رہے ہیں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ یہ رگڑا ختم ہوگا. خیر ڈر گئے، بالکل صحیح جا رہا تھا، رگڑا ختم ہوگا. دھیان دیجیے گا، بہت زیادہ آپ لوگ ڈر گئے. دھیان دیجیے گا، جھگڑا کیسے ہوتا ہے اس راز کو سنیے. جو لڑکا نکاح کر کے لاتا ہے لڑکی کو تو وہ کہتا ہے کہ لڑکی میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، جیسا میں ہوں ویسی لڑکی بن جائے. ارے اللہ کے بندے، تم پوری زندگی اس کے پیچھے محنت کرو گے، لڑکی تمہاری طرح نہیں بنے گی. اس کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی، رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. یہی ہے بنیادی جھگڑا. آپ اپنی طرح بنانے کی کوشش مت کیجئے، ورنہ رشتہ زیادہ دن تک نہیں ہے، جمعہ جمعہ کا مہمان ہے. جیسی ہے اسی سے کام نکالیے، بہلا کر کے پھسلا کر کے جیسے بچے کو ڈیل کرتے ہیں اسی طرح ڈیل کیجیے. ایک آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. نبی کی مجلس سے سوال ہوا، ایک عورت ہے نماز بہت زیادہ پڑھتی ہے لیکن پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے. ایک عورت ہے نماز بہت زیادہ نہیں پڑھتی ہے لیکن پڑوسی کو خوش رکھتی ہے، دونوں کا انجام بتائیے. اللہ کے رسول کا پیارا جواب سنیے، دل کو دہلا لینے کے لیے کافی ہے، ہماری ماں بہنوں کے لیے درس عبرت ہے. کیا نمونہ ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا، عورت تو ہے نماز بہت زیادہ پڑھتی ہے لیکن ایک عیب ہے، پڑوسی کو ستاتی ہے، گالی دیتی ہے. لیکن ایک عیب ہے کہ نماز زیادہ نہیں پڑھتی ہے لیکن ایک ہنر ہے، پڑوسی کو خوش رکھتی ہے. اس کا انجام کیا؟ اس کا انجام کیا ہے؟ کہ جو پڑوسی کو ستاتی ہے وہ جہنم میں جائے گی، چاہے ایک پہاڑ کے برابر وہ نماز پڑھ لے، اور یہ جنت میں جائے گی چونکہ یہ دل کو خوش رکھتی ہے. دل کو خوش رکھنے والا کعبے کو بنانے والے کے برابر ہے. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ پکا مکان میں رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ باسی روٹی کھاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ بریانی کھاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ کب کھڑا ہوتا ہے؟ جب آپ نے نیا کپڑا لا کر کے دیا، بیوی آپ کے گھر میں نہیں پہنتی ہے، باہر نکلنے کے لیے نیا کپڑا پہن لیا، برقع اتار لیا، نمائش کیا. اللہ اس عورت پر نگاہ کرم نہیں ڈالے گا. آپ بھی گنہگار، آپ کی بیوی بھی گنہگار. عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا. تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں، عیاشوں کے درباروں میں. یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزت داروں میں. عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. یہ ارریہ ضلع ہے، اس میں ایک ایس پی آیا تھا، اس ایس پی کا نام تھا لانڈے. وہ چوراہے پہ کھڑا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا. ایک جوڑا پاس کیا، رک جاؤ، ہیلمٹ کہاں؟ پیچھے اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، برقع ورقع نہیں ہے، مسلمان ہے. لپسٹک لگا کر کے فل میک اپ کے ساتھ دلہا کے ساتھ جا رہی ہے، پتہ نہیں کلکتہ جا رہی تھی کہ کہاں جا رہی ہے. لانڈے بیٹھے ہوئے. مثال کے لیے، عبرت کے لیے، آنکھ کھلنے کے لیے کافی ہے جو میں نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. ایس پی صاحب نے روکا، او لڑکا اٹھ جا، ہیلمٹ کہاں ہے؟ کہا کہ حضور بھول گیا. ایک تماچا کھینچ کر کے دیا. جس کو گھر میں رکھنا چاہیے اس کو ساتھ میں لے کر کے گھوم رہا، اور جس کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہیے اس کو بھولتا. یہ تماچا اس لیے پڑا تاکہ آئندہ تمہیں اس کے لیے سبق ملے. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بفا تمہاں سی اب کوئی عورت نہیں رہی. چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال. چپل ہے اونچ ہیل
रोटनी से चार होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। दूसरा नमूना औरत के हवाले से आप लोग मज़े से सुन रहे हैं, उधर गाली हमको पड़ रही है, ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरा बड़ा प्यारा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ, औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग दिल से सुनेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा नमूना।